بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 211۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دودھ پیا، پھر کلی کی اور فرمایا اس میں چکنائی ہوتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 212۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز پڑھتے وقت تم میں سے کسی کو اونگ آ جائے تو چاہیے کہ وہ سو جائے یہاں تک کہ نیند کا اثر اس سے ختم ہو جائے، اس لیے کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھنے لگے اور وہ اونگ رہا ہو تو وہ کچھ نہیں جانے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کر رہا ہے یا اپنے نفس کو بد دعا دے رہا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 213۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز میں اونگنے لگو تو سو جانا چاہیے، پھر اس وقت نماز پڑھے جب جان لے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 214۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے لیے نیا وضو فرمایا کرتے تھے۔ میں نے کہا تم لوگ کس طرح کرتے تھے؟ کہنے لگے ہم میں سے ہر ایک کو اس کا وضو اس وقت تک کافی ہوتا تھا جب تک کوئی وضو توڑنے والی چیز پیش نہ آ جاتی، یعنی پیشاب، پخانہ یا نیند وغیرہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 215۔ سوید بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بتلایا کہ ہم خیبر والے سال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب صحبہ میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی۔ جب نماز پڑھ چکے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کھانے منگوائے، مگر کھانے میں صرف ستو ہی لایا گیا، اس لیے ہم نے اسی کو کھایا اور پیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کلی کی، پھر ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی اور نیا وضو نہیں کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 216۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک بار مدینہ یا مکے کے ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دو لوگوں کی آواز سنی جنہیں ان کی قبروں میں عذاب کیا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر عذاب ہو رہا ہے اور کسی بہت بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بات یہ ہے کہ ایک شخص ان میں سے پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا تھا اور دوسرا شخص چغل خوری کیا کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی ایک ڈالی منگوائی اور اس کو توڑ کر دو ٹکڑے کیا اور ان میں سے ایک ایک ٹکڑا ہر ایک کی قبر پر رکھ دیا۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ جب تک یہ ڈالیاں خشک ہوں شاید اس وقت تک ان پر عذاب کم ہو جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 217۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے باہر تشریف لے جاتے تو میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس پانی لاتا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس سے استنجا فرماتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 218۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دو قبروں پر گزرے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور کسی بڑے گناہ پر نہیں۔ ایک تو ان میں سے پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغل خوری کیا کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہری ٹہنی لے کر بیچ سے اس کے دو ٹکڑے کیے اور ہر ایک قبر پر ایک ٹکڑا گاڑ دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شاید جب تک یہ ٹہنیاں خشک نہ ہوں ان پر عذاب میں کچھ کمی رہے۔ ابن مسنہ نے کہا کہ اس حدیث کو ہم سے بقی نے بیان کیا، ان سے آمش نے، انہوں نے مجاہد سے اسی طرح سنا۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 219۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دیہاتی کو مسجد میں پیشاب کرتے ہوئے دیکھا تو لوگوں سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو۔ جب وہ فارغ ہو گیا تو پانی منگا کر آپ نے اس جگہ بہا دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 220۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ایک دیہاتی کھڑا ہو کر مسجد میں پیشاب کرنے لگا تو لوگ اس پر جھپٹنے لگے۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو اور اس کے پیشاب پر پانی کا بھرا ہوا ڈول یا کچھ کم بھرا ہوا ڈول بہا دو، کیونکہ تم نرمی کے لیے بھیجے گئے ہو، سختی کے لیے نہیں۔